انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ جانور کو خریدا جائے۔ دیکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں جو عمل سب سے زیادہ قبول ہے وہ خون بہانا ہے۔ وہ عمل آپ اس وقت کر رہے ہیں آج کے دن 10 ذی الحج کو، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ۔ دیکھنا تو اللہ کی طرف تھا، اس میں بندے کہاں سے آ گئے؟ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں تو میں بکرا لینے آ گیا ہوں، یہ بھی لفظ نہ کہو۔ بچے نے شور کیا تھا کہ سب لے آئے آپ نہیں لائے، یہ بھی نہ کہو۔ تم اپنی نیت دیکھو، اس لیے کہ وہ نہ بچے کے شوق کے لیے لانا ہے، نہ پڑوسی پہلے لے آئے تو اب لے کے آنا، یہ بھی نہیں، بلکہ تم نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا جانا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آپ قربانی کا مزاج بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھنڈی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے جو پیسے نکال کے قربانی کے لیے دیے تھے تو پیسے وہ کم نہیں ہوئے، بلکہ وہ پیسے برکت والے ہو گئے، وہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ آپ جانور خریدیں، قربانی لائیں تو اس میں آپ یہ پہلو پیش نظر رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سب سے زیادہ اس نے نیت کو اپنانا سب سے اہم کام۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قربانی۔ لفظ کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اثار کرنا، ترجیح دے دینا دوسرے پہ، نہیں اپنے آپ سے دوسرے کو ترجیح دینا، کوئی چیز کسی کے لیے قربان کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ قربان کرنا۔ تو آپ نے تو اس کو قربان کرنا تھا، آپ نے قربان کر دیا، تو یہ اب فریزر میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو کرنا تھا قربان۔ کہتے ہیں نا فلانے نے میرے لیے قربانی دے دی۔ میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں، سیٹ پہ بیٹھے تھے 2-4 لوگ، بس میں چڑھ گئے، اب ایک بندہ اٹھ گیا، اس نے جگہ دے دی، اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے میرے لیے، یہی ہے نا قربانی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید ضرورت بھی ہو۔ اثار کا تو یہی معنی ہے قربانی کا۔ تو قربانی کا مطلب تو یہ تھا کہ دے دی اللہ کی رضا کے لیے۔ گھر میں رکھنا جائز ہے، فریزر میں رکھنا، مجھ سے کوئی دوستوں نے مسئلہ پوچھا کہ محرم شریف میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا سفر میں بھی کھا سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کھائیں آپ، کس نے منع کیا؟ ربیع ثانی تک کھائیں، پر یہ بتا دیں کہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بعد میں گوشت ملے گا نہیں، دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ اتنا لمبا چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا تو معنی تھا قربانی کرنا، تو یہ تو دے دینا چاہیے تھا، اور دینا بھی تحفہ بنا کے نہیں چاہیے تھا کہ ایک پلیٹ کے اندر میں نے گوشت بھیجا، یار میں تیرے گھر بھیج رہا ہوں گائے کا، سنا ہے تو نے اونٹ کیا ہے، تو ادھر گائے کا چلا گیا، ادھر سے اونٹ کا آ گیا، ادھر سے بکرے کا چلا گیا، ادھر سے کٹے کا آ گیا۔ تو یہ جناب آپ اس طرح کر کے نہ اس کو کریں۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میری اگلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی، میری پچھلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی، مجھے خبر ہوتی ہے۔ میرے رشتہ داروں میں کون کون ہے اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا، کس کس حیثیت کا ہے۔ تو پھر یہ کہانی بنانے کی کیا ضرورت ہوئی کہ جی بانٹ دیا تھا، بس وہ خاص بوٹیاں بچا کے رکھی تھی، اسے کہا تھا کہ رانے نہ کاٹنا، باقی سارا کاٹ لینا، وہ اس کے لیے جگہ بنا لی تھی۔ پوچھ لیں الیکٹریشین سے آپ کہ قربانی کے دنوں میں صرف بکروں والوں کے پاس ہی رش نہیں ہوتا، فریج والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے، فریزر والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے۔ نہ کریں ایسا، جب اثار کر دیا دے دیا، غربا کو تلاش کریں، مل جائیں گے، اور ان کو آپ زیادہ دینے کی کوشش کریں
ताकि कुछ दिनों के लिए वो इस्तेमाल कर सके, कुछ दिनों के लिए। मैंने ये देखा है कि जो लोग बेचारे थोड़े से भी खुददार होते हैं वो बचते हैं कहीं शॉप पर लेके जाने में, और जो लोग रूटीन में दे रहे हों किसी साल उन्हें मिस करना पड़ जाए तो परेशान होते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना और इस अंदाज में पहुंचना कि हम ये तोहफा पेश करना चाहते हैं, ये बड़ी खैर की बात है। थोड़ी तवज्जो करें और इन लोगों को तलाश करें। अब ये हालात जो कुछ सालों से बने हैं ये हालात तशवीशनाक हैं। अमीर आदमी का ताल्लुक़ अमीरों के साथ बन जाता है तो उसे महसूस नहीं होता कि बिल आए तो कितनी परेशानी होती है, उसे महसूस नहीं होता कि किचन चलाना कितना, ताल्लुक़ बन जाता है ना अमीर लोगों के साथ। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक ताजर, महज ताजर तिजारत करता है, यानी इस्लाम आपको ये नहीं कहता कि आप सारे कारोबार छोड़ दें, नौकरियां छोड़ दें, तस्बीह हाथ ले लें, मस्जिद में बैठ जाएं, दुनिया का कोई काम ही ना करें। इस्लाम कहता है सारे काम करो, बस अपनी अपनी सीट पे बैठ के ना तो अल्लाह के बंदों का भला करो। मेरे पास ना एक मखसूस महकमे के कुछ लोग आए, कहने लगे हमें को नसीहत कर दे। तो मैंने कहा मेरी नसीहत यह है कि जेड़ा बंदा तुहाडे को काम आउंदा है ना उन्हें ना आख्या करो कल आई। भाई इतनी नसीहत है, अगर आप कर सकते हैं तो आज ही कर दें। अल्लाह के बंदों को आसानी दें, अल्लाह आप पे आसानी कर देगा। कल आना, परसों आना, शाम को आना। अच्छा फिर मजे की बात यह कि कोई वाकफ मिल गया तो फिर उठ के मिल भी लेते हैं, फिर चाय भी पिला लेते हैं, फिर काम भी कर देते हैं। तो आपने अपने मनसब का फरीजा नहीं अदा किया, आपने तो ताल्लुकात निभाए। आपका मनसब यह था कि जो भी आता आप प्यार करते, जो भी आता आप मोहब्बत करते। तो मेरे अजीज हुजूर फरमाते एक ताजर था, तिजारत करता था। तो जाहिर है कि सब लोग अमीर नहीं होते, कुछ गुरबा भी होते हैं, तो कुछ गरीब लोग ना उधार ले जाते थे। तो फिर वो तकाजा करने के लिए लोगों को भेजता कि जाओ, भेजते हैं ना सेल्समैन को पैसे, हम उगराई कहते हैं अपनी जुबान में, कि जाओ उगराई करके लाओ। तो वो जाता कि जा करके पैसे तुम लोगों से लेके आओ। तो हुजूर फरमाते हैं वो पता क्या करता, वो ताकीद करता कि जो आदमी अमीर हो और जानबूझ के पैसे ना दे उस पर सख्ती करना, लेकिन अगर कोई गरीब हो, तंगदस्त हो, मजबूर हो तो उससे गुंजाइश दे देना, हमारा गुजारा होता है। क़यामत में जब वो अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा तो रब उसे माफ़ कर देगा। तो वो अर्ज़ करेगा मालिक इस माफ़ी का सबब क्या बना? तो अल्लाह फरमाएगा तू कहा करता था ना जो गरीब हुआ उसे आसानी दे देना। या अल्लाह मैं कहा करता था, फरमाया तू मेरे बंदों पे आसानी करता था तो मैं आज तेरे ऊपर आसानी ना करूं। तो भाई जो आप खैर कर सकते हैं, जो आप भला कर सकते हैं, जो आप ड्यूटी कर सकते हैं। देखो ना आज हमारे ज़माने में क्या किस नज़र से लोग देखते हैं मस्जिद के मुअज्जिन को। अब तो इमाम खतीब की कोई कदर नहीं होती जो 5 वक्त नमाज पढ़ाता है, लेकिन जो आजान पढ़े, महज आजान, अल्लाह की नज़र में और शरीयत में तो उसका बड़ा मर्तबा है, लेकिन आम लोग क्या कदर करते हैं। लेकिन अगर कोई आजान भी इखलास से पढ़े ना तो फरमाया जहां जहां तक उसकी आवाज जाएगी कयामत के दिन वो सारी जगह उसके ईमान की गवाही देंगी। तो कोई काम तो करो ना भाई, जिंदगी में कोई काम तो करो ना। हमारा आज मिजाज बन गया है बैठ के मायूसियां फैलाना, फलाना भी कोई नहीं कर रहा, फलाना भी कुछ नहीं कर रहा, फलाना। मेरे पास एक साहब आए बड़े परेशान, कहने लगे मौलवियों पीरां दे दुनिया बड़ी खिलाफ हो गई। तो मैं हस पड़ा, मैं क्या पक्की गल है? कहंदा आहो। तो मैं क्या बाबड़ा वाले दुआवां देंदे ने लोग, पुलिस वाले दे बारे की ख्याल है? मैंने कहा हमारा सारा ही सबका एक दूसरे के बारे में यही हाल है। हालांकि हम बाहर से नहीं होते, एक भाई बाबड़ा में है, एक पुलिस में है, एक आलिम दीन, सब आपस में होते हैं, लेकिन नफरतें इतनी बढ़ा ली हैं, अदावतें इतनी बढ़ा ली हैं कि दूर दूर हो गए दिल एक दूसरे से। तो समझने का मकाम यह है, गौर करने का मकाम यह है कि जिंदगी के अंदर इतने ज्यादा मसाइल खड़े ना करें। कोई खिदमत करें, कोई ड्यूटी करें, कोई काम करें, अपने वालदैन से प्यार करें, बहन भाइयों से करें, बीवी बच्चों का ख्याल करें, पड़ोसियों की मदद करें, दोस्तों के काम आए। सिर्फ एक फलसफा छोटा सा बदलने की ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में ये फलसफा फैल गया है कि मैं भला किसी से काम कैसे ले सकता हूँ। ये फलसफा छोड़ दें, किसी से काम लेना नहीं, किसी को काम देना है। कभी डिस्कस होता हो क्योंकि वो कभी भी बस पे बैठ के लाहौर जाते ही नहीं। ये उन घरों में डिस्कस होता है जिन घरों में किराया देना पड़ता है।
तो कमर तोड़ महंगाई है, चीजें लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही। इस मौसम के अंदर अल्लाह ने कुछ लोगों को मौका दिया है कि वो पूरी गाय ज़िबा करेंगे, वो पूरा ऊंट ज़िबा करेंगे, वो कई बकरे काटेंगे। तो भाई आप तो खाते रहते हैं, आप उधर सफ़र करें। जिन लोगों के पास ये सारा साल चीज़ें इस वाफर अंदाज में मुयसर नहीं होती, उनके यहाँ आप जाएं, आप वहाँ इन चीज़ों को बांटें और थोड़े शौक़ के साथ बांटें। जब आप बांटते वक्त चेहरे पे सिलवट ले आते हैं ना, आप लोग अभी आ गए, अभी तो गोश्त बनाया भी नहीं, आपको देंगे, मिल जाएगा। आपकी जो चेहरे की सिलवटें हैं, लफ्ज़ों का तुर्श होना है, वो कई दफ़ा वो मज़ा ख़राब कर देता है। मज़े को ख़राब ना करें, आप चले जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की गर्दनें झुका के खुश हों। ये कोई काम नहीं है कि कोई आपके सामने झोली फैलाए तो आप कहें मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। ये कोई कमाल है? ये आप किस चक्कर में पड़ गए? ये अल्लाह की मखलूक है। हमारे देने से क्या लोग रोज रोटी खाते हैं? मेरा रब ही अता करता है तो मखलूक पेट भर के खाती है। तो अगर आज अल्लाह ने हमें जरिया बना दिया है तो हमें फिर ये रवैया इख्तियार। तो फरमाया इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल ये, सबसे पसंदीदा, कि वो 10 ज़िलहज को कुर्बानी करें, कोशिश करें खुद ज़िबा करें अपना जानवर। ये हुजूर की सुन्नत है। ये ना हो सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़िबा करने लगे हज़रत फातिमा का जानवर। तो फरमाया फातिमा इधर आके इसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा हूं। अपने जानवर के पास खड़े हो। मेरे जो भाई ज़िबा करने का काम करते हैं ना, कसाब हम कहते हैं, सारे कसाब नहीं होते, बहुत सारे लोग ये शहादत हासिल करते हैं और बड़े नेकी का काम करते हैं। अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालें। ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हो। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि 2 बंदे हाथ रखते हैं। ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख। होता है ना जी बहुत सारी जगहों। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत, मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा। सहाबा जब जानवर ज़िबा करने लगते पहले ये दुआ पढ़ते, फिर कहते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना कमा तकब्बलता खलील का इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तकब्बलता हबीब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह हमसे भी कबूल फरमा जैसे तूने हजरत इब्राहीम से कबूल फरमाई और जैसे अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल। ये सारी दुआ पढ़े और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। अच्छा, 2 आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, 2 आदमियों। अब अगर एक ने भी ना पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो जानवर हलाल नहीं होगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये मसला याद रखें। एक और बात भी बतानी है आपको, वो भी आपने याद रखनी है। कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7। अब 7 हिस्सों में 7 की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए। 7 6 हिस्से डाल गए, जो चले थोड़े से ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, नॉर्मल थे, उन्होंने 6 हिस्से डाल लिए। 7वां अमीर आदमी था, उसको जाके कहा यार एक हिस्सा नहीं मिल रहा, तो चल तूने तो 2-3 बकरे लिए हुए हैं, तू भी शामिल हो जा। उसने पहले तो कहा नहीं यार मैंने अब ले लिए। फिर जब इसरार किया तो कहा चलो ठीक है, बड़े गोश्त का कीमा करा लेंगे। तो इस तरह करो, डाल लो मेरा भी हिस्सा। अब 6 की नीयत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, गए सारे। अब उसके लिए शर्त क्या है कि उसको भी आप, असल में हमें मसाइल नहीं आते, ना हम सीखते हैं ना पता करते हैं, फिर खराबी होती है।
اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح کر لے، تاکہ سب کی قربانی تو بتا۔ یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی، تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام؟ اس سے پوچھیں، اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا۔ اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی، سبحان اللہ۔ میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں، کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی۔ اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے۔ ہم کیفیت، اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں، نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے، اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا، اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہگار کی دوائیاں نہیں ملتی۔ بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہگاروں کی نہیں ملتی۔ گناہگار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے، رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے، اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جب دوزخ سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی جلدی، جہنم کی آگ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی۔ تو مومن کہے گا تو آگ ہے، تجھے کیا بات ہوئی، پل صراط سے گزر رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا؟ اس کے پاس سے گزر رہا ہے دوزخ کے، تو پاس سے گزرتے وقت بھی کہتے جلدی گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی چمک میری آنکھ کو ہی ٹھنڈا کر دے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج کیے، ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا؟ اللہ جزا دے۔ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے میں سوچ رہا تھا، تو رات کو نا خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا۔ بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں۔ فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے، اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کے علیحدہ، مصری، یمنی، سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی ہیں، جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے۔ کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے،
کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا تمہیں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، بڑے بولے بالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، وہ تو بڑا نیک ہے، پرہیزگار آدمی۔ میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے۔ کیا بات؟ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ فرماتے 2 رکعتیں مکمل کر کے نا میں نے اس سے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے۔ فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں۔ یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کیا، دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا نہیں یار تو بتا۔ کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا میں نہیں ہوتا، تو بولنا۔ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 24واں حج ہے میرا، اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے و خالی آوے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے، ہر سال کوئی بتاتا ہے۔ میں نے کہا تیری غلطی۔ کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، زمینیں دی تو میں عیاش ہو گیا۔ آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے، میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے، نافرمان ہوتے ہیں۔ لیکن جو رب لینا جانتا ہے دینا جانتا ہے وہ لینا بھی۔ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ لوگ بڑے سمارٹ بن جاتے ہیں، ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے، ان کے نگاہوں کے انداز میں بڑے وہ کہتے ہیں وہ سب لوگ بیوقوف ہیں، صرف میں سیاح ہوں، کام جو صحیح چل رہا ہے۔ او بھائی 1 منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے میں۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں گیا، میں نے کہا شراب پی ہوئی، اماں روٹی دے، تو اماں کہنے لگی شرم کر، شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا، میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا۔ بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکے۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں، ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا؟ وہ میں نے کہا میری اماں، کہا وہ تو لوگوں نے رات کو دفن کر دی جنازہ پڑھ کے۔ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تو اسی قابل ہے۔ کہتے ہیں وہ رونے لگا، حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے ایک کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا۔ میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دیں۔ 24 سال ہو گئے، 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، پر ہر سال کوئی آ کے کہتا جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے میں تھپڑ مار کے آ گیا، میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے،
کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام نے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں، ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی، تو پورا اترنا چاہیے نا۔ کہتے ہیں 2 گھنٹے میں، اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے ہیں کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی، اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو۔ کہنے لگے چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے، تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تو وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے، تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں عجیب۔ اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو، کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی، ساتھ چل۔ فرماتے ہیں کام کرایا، 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا، کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے۔ کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھولا ہے، آ جائیے۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے رکھنے، ایک انگوٹھی نکالی۔ کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا، آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے، پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس، پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دے۔ فرماتے ہیں میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا، میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا، اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا، انتقال ہو چکا، ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا۔ کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ، پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی، کہاں کہاں سے، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا، پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی۔ جنازہ پڑا، دفن کیا، ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا، میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا، میری طرف دیکھا ہی نہیں،
میں نے اس کو کہا تیری یہ امانت میرے پاس ہے. فرماتے ہیں مجھے کونے پہ لے گیا. کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا, میں نے انگوٹھی دی. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا, کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا, تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا, یہ کون تھا؟ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا. میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا, ان کا مرید تھا. مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا کٹھی کر لی ہے, مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی, اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا. میں اس کو سمجھا دیتا, اس کی اماں سمجھا دیتی. یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو, آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں. ہم سب ایک دن یہ چلا گیا, کہنے لگا پھر تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور ہے. یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی, غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی. کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے. پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا, پر میرا مرشد نکلا, میرا پیر نکلا. بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا. باوا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا, اور داڑھی آ گیا پور, اگا نیڑے آ گیا, پچھا رہ گیا دور. اٹھ فریدہ ستیا, خلقت ویکھن جا, متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. اٹھ فریدہ ستیا, چاڑو دے مسیت, تو ستیں رب جاگدا, تیری ڈاڈے نال پریت. میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. الگ فرمانے لگے, نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا. کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں. اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا, درد سہ کے اسے جنا, جگر کا خون پلا کے پالا, اور اسی نے مجھے قتل کیا. رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو, اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ. محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف, ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا, اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا, اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے, اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے. میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی, کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے. علیہ الصلوۃ والسلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبولیت کا شرف عطا فرما. سرور کائنات علیہ السلام کا وسیلہ پاک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی عالی مرتبت پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. نبی کریم علیہ السلام کی مقدس اہل بیت اطہار کی مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں, اللہ قبول فرما. حضور کے جمیع صحابہ کرام کی عالی مرتبت بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں, اللہ قبول فرما. تمام تابعین, تبع تابعین, علماء, محدثین, مفسرین, ائمہ مجتہدین, سلاسل طریقت کے تمام بزرگان دین کی ارواح کو اصال ثواب کرتے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. میرے کریم اللہ, اتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں جمع ہوئے, ذکر اذکار ہوا, نعت خوانی ہوئی, ہم سب نے ہاتھ اٹھائے. اللہ تعالیٰ اس تمام کا ثواب ہم عمران حیدر صاحب اور عرفان حیدر صاحب ہر 2 حضرات کی بارگاہوں میں اصال ثواب کرتے قبول فرما. اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن فرما, نبی کریم علیہ السلام کے نور پاک سے منور فرما, تا حد نگاہ وسیع فرما. دوستو, اگر آج کے اس بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو, اگر اس بات نے آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون دیا ہو, تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں, اور پیر اجمال رازا قادری بیان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. اس چینل پر آپ کو ملتا رہے گا دل کو سکون دینے والا بیان, زندگی کو صحیح راہ دکھانے والی نصیحتیں, اور اللہ سے جوڑنے والی باتیں. اس بیان کو اپنے دوستوں, گھر والوں
और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके जरिए किसी परेशान दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। Ya Habib, salam